السلام علیکم سامعین، 21 صفر المظفر اور 5 اگست ہے۔ عنوان ہے اس وقت کی 5 اہم خبریں۔ پہلی خبر رانچی کی ہے، جہاں اسٹیڈیم میں پیپر لیک معاملے کو لے کر طلباء کا احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ پیپر لیک معاملے کو لے کر رانچی کے جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں طلباء کا احتجاج دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دہلی کے جنتر منتر کی طرح احتجاج کرنے والے طلباء اور ان کے حامیوں کا ہجوم اسٹیڈیم کے آس پاس اکٹھا ہو گیا ہے۔ جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن JPSC کمبائنڈ سول سروس کے ابتدائی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں اور دھاندلی کے خلاف 25 جولائی کو شروع ہونے والا طلباء کا احتجاج 10 دن کے بعد اب اپنے عروج پر ہے، شباب پر ہے۔ بتا دیں کہ وہاں بھی رانچی میں پیپر لیک ہو گئے تھے، امتحان کے پرچے لیک ہو گئے تھے، انہی کو لے کر طلباء مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ مانگ کر رہے ہیں کہ جھارکھنڈ میں مسابقتی امتحانات کروانے والی ایجنسی TDPL کے ذریعے منعقد ہونے والے امتحانات کو منسوخ کر کے صاف ستھرے طریقے سے نئے امتحان کرائے جائیں۔ وہ باقاعدہ بھرتی کے لیے سالانہ امتحان کیلنڈر جاری کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور ادھر دوسری خبر اسرائیل سے ہے، جہاں میں نے ابھی عربی ایڈیشن جاری کیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ ایران سے جنگ بندی کا معاہدہ کر رہا ہے، سیز فائر ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے ہاں بھر دی ہے، اور امریکہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اسی دوران اسرائیل اوچھی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور غزہ میں حملے کر رہا ہے۔ چنانچہ رات کے حملے میں بھی 2 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر جو آس پاس کی بستی ایجلین وغیرہ ہیں، وہاں حملے ہوئے ہیں، مکانات کو نقصان پہنچا ہے، تو اسرائیل ابھی تک باز نہیں آ رہا ہے، اور اسرائیل وہاں سے اپنی فوج بھی پیچھے نہیں ہٹا رہا ہے، نت نئی اور طرح طرح کی شرطیں لگا رہا ہے۔ عرب ممالک، خاص طور پر سعودیہ، ترکیہ، قطر وغیرہ جو بیچ میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ امریکہ سے یہ بات کہیں کہ اسرائیل کو ہٹائیں، اس کی فوجوں کو وہاں سے ہٹائیں، اس کو حملوں سے روکیں۔ چنانچہ خبروں میں بتایا گیا تھا کہ امن منصوبے کے جو سیکریٹری ہیں، انہوں نے اسرائیل کے افسران سے ملاقات کی ہے اور واضح طور پر مانگ کی ہے کہ حملے فوراً روک دیے جائیں۔ یہ اس خبر کا خلاصہ ہے۔ تیسری خبر کانپور سے موصول ہوئی ہے، جہاں فوڈ سیفٹی محکمے کے چھاپے نے کھانا پکانے میں استعمال ہونے والی ہلدی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وہاں پنکی علاقے میں مسالہ جات بنانے والی فیکٹری میں بغیر ہلدی کے ہی پاؤڈر تیار کیا جا رہا تھا، یعنی ہلدی وہاں نہیں تھی اور ہلدی کا پاؤڈر تیار کیا جا رہا تھا۔ افسران وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ثابت ہلدی کہیں نہیں ہے اور ہلدی کا پاؤڈر تیار کیا جا رہا ہے۔ البتہ وہاں تک کئی بوریاں ٹوٹے ہوئے چاولوں کی ملی ہیں۔ افسروں کو شبہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے چاولوں کو پیس کر ان میں کوئی رنگ ملا کر ہلدی تیار کر دی جاتی ہے، اس لیے وہاں سے کچھ نمونے لیے گئے ہیں، کچھ سامان ضبط کیا گیا ہے اور ان نمونوں کو لیبارٹری بھیجا گیا ہے۔ کانپور کے پنکی علاقے میں ایک مسالہ کارخانے پر چھاپے کے دوران اہلکاروں کو یہ سراغ ملے کہ چاول کو ہلدی کی آڑ میں رنگ ملا کر پیس کر پاؤڈر تیار کیا جا رہا ہے۔ موقع سے تقریباً 5,86,000 روپے مالیت کا کچھ سامان ضبط کیا گیا ہے۔ اب لیبارٹری کی رپورٹ سے پورے معاملے کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ایک خبر پنجاب پولیس کی ہے، بہت اہم خبر ہے۔ پنجاب پولیس نے جنتر منتر پر ایک بڑا دہشت گردانہ حملہ کرنے کی سازش کا پردہ فاش کرتے ہوئے پاکستان کی ISI سے منسلک 2 نمونے کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس کارروائی میں 4 کم عمر بچوں سمیت 9 لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں نے جنتر منتر پر مظاہرے کے دوران حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان کے پاس سے پیٹرول بم، پستول، کارآمد کارتوس اور دوسرے اشتعال انگیز مواد، پرچے وغیرہ ملے ہیں۔ جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ حساس معلومات اور ویڈیوز پاکستان بھیجنے کے لیے ریلوے ٹریک کے پاس خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے۔ ادھر ایک خبر رابطہ مدارس اسلامیہ کی ہے۔
رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند مغربی یوپی زون نمبر 3 کے سالانہ امتحانات میں مدرسہ تحفیظ القرآن زکریا نیاباس چلکانہ ضلع سہارنپور کے ہونہار طلباء نے شاندار کامیابی کا مظاہرہ کیا ہے۔ معیاری امتحانی نظام میں مدرسے کے 4 طلباء نے نمایاں پوزیشن حاصل کر کے اپنی صلاحیت، محنت اور اساتذہ کی بہترین تربیت کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ ان میں پہلی پوزیشن لانے والے محمد عزیز دمجھیڑی کے ہیں، دوسری پوزیشن لانے والے ارسل سرائے کے ہیں اور تیسری پوزیشن لانے والے 2 طلباء ہیں، عرش چلکانہ اور عبدالعظیم گاٹھیڑا۔ اس طرح مدرسے کے طلباء نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔